السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم جس حلال و جائز مقصد کے تحت آج کی شب اس بابرکت محفل کو سجایا گیا ہے، اس مقصد میں محفل سجانے والے کو کامیابی نصیب فرما، اور یہ محفل ایصال ثواب کے لیے ہے۔ میرے کریم اپنے محبوب کے نالین کے صدقہ فعل ہمارے کرم فرما محسن امین بھائی، ان کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، بالخصوص ان کی والدہ اور ان کے والد، ان سب کے لیے اس محفل کو قیامت کے دن بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے، اور ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے، ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے، بس یہی سوچ کے محفل کو سجا رکھا ہے۔ اور جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ محفل امین بھائی کی مرحومہ والدہ کے چہلم کے موقع پر بطور ایصال ثواب منعقد کی گئی ہے۔
آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ بلا شبہ زندوں کی نیکی مردوں کے کام آیا کرتی ہے، یعنی وہ لوگ جو زمین کے اوپر موجود ہیں، اگر وہ زمین کے اندر جانے والوں کی طرف سے کوئی نیک کام کریں تو اللہ رب العزت کرنے والے کو جتنا ثواب دیتا ہے، جس کی طرف سے کیا جائے میرا کریم اسے بھی برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے ساتھی علی جناب موئن بھائی برکاتی بتا رہے تھے کہ اگر کوئی شخص قبرستان میں جا کر فاتحہ پڑھے اور اس کا ثواب تمام قبر والوں کو بخشے تو کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں ملتا، بلکہ اللہ رب العزت تمام قبر والوں کو برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے ہمارے بزرگوں نے 2 4 نہیں بلکہ سینکڑوں دلیلیں دی ہیں۔ اس کے باوجود جو قوم کل ماننے کو تیار نہیں تھی، وہ قوم آج بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جبکہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ آپ نے بارہا سنی ہوگی، خاص کر کے شب برات کے موقع پر جب ہم اور آپ اپنے مرحومین کی قبروں پر جایا کرتے ہیں، آپ اس شب علماء سے مبلغین سے یہ حدیث مبارکہ بارہا سنتے رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں کے قریب سے گزر ہوا، آپ نے ان قبروں کے قریب موجود ایک درخت کی تازہ ٹہنی کو توڑا اور توڑ کر اس کے 2 ٹکڑے کیے، اور 2 ٹکڑے کر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک ٹکڑے دونوں قبروں پر لگا دیے، اور پھر صحابہ کے ساتھ آگے بڑھے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد صحابہ اکرام نے حیرت سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آخر یہ کیا کیا؟ ہم نے یہ عمل پہلے نہ دیکھا، آج پہلی بار دیکھا، آخر یہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا، میں نے تازہ ٹہنی کو توڑا، اس پر لگا دیا، اب جب تک یہ ٹہنی ہری بھری رہے گی اللہ کا ذکر کرے گی، اور جب تک یہ اللہ کا ذکر کرتی رہے گی اللہ ان کے قبر کے عذاب میں کمی فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا کے ترجمانوں، یہاں ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ اگر قبروں پر ٹہنی لگائی جائے، ہرے پتے ڈالے جائیں، پھول ڈالے جائیں، تو یقیناً جب تک وہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں تب تک اللہ قبر کے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، قبر کے عذاب میں کمی فرما دیتا ہے۔ تو اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جب ٹہنیوں کے ذکر کرنے پر، جب پتوں کے ذکر کرنے پر، جب پھولوں کی تسبیح پڑھنے پر اللہ قبر کے عذاب میں کمی کرتا ہے، ہم اور آپ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہم جب اپنے مرحومین کی طرف سے قرآن کی تلاوت کریں گے، سورہ یاسین پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، چاروں کل پڑھیں گے، تو یقیناً وہ کریم جو پھولوں کی تسبیح کے ذریعے قبر کے عذاب میں کمی فرماتا ہے، وہ اپنے بندوں کے ذکر کے ذریعے بھی قبر کے عذاب میں کمی ضرور فرمائے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا، ہمیں جو رب نے مقام دیا وہ مقام ٹہنیوں کو نہیں ملا، وہ مقام پتوں کو نہیں ملا، وہ مقام پھولوں کو نہیں ملا۔ اے مسلمانوں، اللہ نے ہمیں جو مقام دیا وہ مقام فرشتوں کو بھی نہیں ملا۔ اب جب ایک درخت اور ٹہنی اور پتے اللہ کا ذکر کریں، قبر کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے مرحومین کا تیجا کریں، 40واں کریں، برسی کریں، قرآن خوانی کریں، فاتحہ کریں، نیاز کریں، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام نیکیوں کا ثواب جتنا کرنے والے کو دیتا ہے اتنا ہی مرنے والے کو بھی عطا فرماتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر قبر والا نیک تو پھر اسے کیا فائدہ؟ اگر گناہ گار ہے تو یقیناً عذاب میں کمی ہوگی۔ اگر نیکوکار ہے
اس کی قبر پر پھول ڈالیں، پتیاں ڈالیں، یا اس کی قبر پر پہنچ کر فاتحہ پڑھیں تو اسے کیا فائدہ؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں گناہ گار کی طرف سے کیا جائے تو رب تبارک تعالیٰ عذاب کو ٹالتا ہے، اور کسی نیک کی طرف سے کیا جائے تو چونکہ اس کی قبر پہلے ہی جنت کے باغ ہوتی ہے تو اب اس کی طرف سے اگر کچھ کریں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا۔ یعنی ایسا نہیں کہ صرف نیک کی طرف سے کرو تو کام آئے یا بد کی طرف سے کرو تو کام آئے، نہیں، بلکہ نیک کی طرف سے کرو تو بھی فائدہ اور بد کی طرف سے کرو تو بھی فائدہ۔ بزرگوں کی مزارات پر جا کر فاتحہ پڑھو تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور گناہ گار کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھو اللہ تبارک تعالیٰ قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا۔ اور کئی روایتیں ملتی ہیں، فرمایا گیا کہ مرنے والا اپنے گھر والوں کی طرف اس نیت سے دیکھتا ہے کہ کاش کوئی آئے اور میرے لیے کچھ ایصال ثواب کرے، کاش کوئی آئے اور قبر میں عذاب کی تخفیف کا کوئی سامان کرے، قبر کے عذاب کو ٹالنے کا کوئی انتظام کرے۔ اور فرماتے تم اپنے مرحومین کی طرف سے جو کچھ بھی کرتے ہو، جیسے ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے، ویسے ہی تم جو کچھ اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہو ان کے لیے یہ ساری چیزیں سہارے کا کام دیتی ہیں۔ اب مرنے والے کو تنکے کا سہارا، بڑا مشہور محاورہ، بہت فیمس فریز ہے، آپ نے سنا ہوگا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مرنے والے کو تنکا کوئی فائدہ نہیں دیتا، تنکا کوئی فائدہ دے گا؟ ارے ڈوبنے والے کو تنکے کا کیا سہارا، کیا فائدہ دے گا؟ لیکن تنکا دیکھ کر سہارا بھلے نہ ملے، ایک امید تو بڑھی جاتی ہے نا کہ یقیناً اس تنکے کے ذریعے بس یہ ہاتھ آ جائے، ہاتھ لگ جائے، ممکن ہے کہ اس کے ذریعے کنارہ مل جائے، ممکن ہے کہ اس کے ذریعے کچھ سہارا مل جائے۔ تو تنکا ڈوبنے والے کی اگرچہ کوئی کام نہیں آتا لیکن اس کے باوجود ایک امید تو بڑھتی ہے، ایک زندگی کی محبت اور ایک توقع تو لگ جاتی ہے۔ اسی طرح سے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مرنے والے کو تنکے کا سہارا، ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا کوئی فائدہ نہیں دیتا، لیکن ہم جب اپنے مرحومین کی طرف سے ایصال ثواب کرتے ہیں تو یقیناً رب تبارک تعالیٰ دونوں جہاں میں اس کا بدلہ انہیں عطا فرماتا۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بعض لوگ ایسے ہوں گے اپنی قبروں میں جائیں گے تو نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے پلے، کچھ نہیں، زیرو، بلینک۔ لیکن جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہی نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا پڑا ہوگا، انہیں خود تعجب ہوگا، خود حیرت ہوگی، رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار ہم جب گئے تھے تو کچھ لے کر نہیں گئے تھے، قبر سے اٹھے تو یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ تو رب تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ بندو، میرے بندو، یہ وہ نیکیاں نہیں ہیں جو تم نے کی ہیں، بلکہ یہ تو وہ نیکیاں ہیں جو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد نے کی ہے۔ میں نے آج ان کی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں ڈال دیا تاکہ ان کی نیکیوں کے ذریعے میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں۔ میرے پیارے آقا کے ترجمانوں، تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ 100% پیور ہے، 100% قرآن و حدیث سے ثابت۔ اور آج ہم یہ جو ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، یہ مرحومین کی طرف سے قرآن خوانی، تیجا ہو، چہلم ہو، برسی ہو، یہ ساری چیزیں جو کر رہے ہیں آج کے بریلویوں کا یہ ایجاد کردہ عمل نہیں ہے، آج کے سنیوں کا یہ بنایا ہوا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ چیز ہے جس پر صدیوں سے مسلمان عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا میری والدہ کا اچانک انتقال ہوا اور مجھے یقین ہے کہ اگر میری والدہ کو موقع ملتا کچھ وصیت کرنے کا تو میری والدہ مجھے صدقہ کرنے کی وصیت کرتی، یعنی وہ مجھ سے کہتی ہے کہ بیٹا صدقہ کرو، تو آقا چونکہ وہ وصیت نہ کر سکی اور ان کا انتقال بھی ہو گیا،
بن وصیت اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اللہ انہیں اس کا ثواب دے گا؟ آقا فرماتے ہاں جاؤ تم صدقہ کرو، اللہ تمہاری والدہ کو ضرور ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اگر 40ویں کے دن ہم نے کھانا بنایا اور بنانے کے بعد غریب غربا کو جمع کیا اور جمع کر کے انہیں کھلایا اس نیت سے اللہ اس کا ثواب میری مرحومہ والدہ کو دے، تو یقیناً یہ غریب غربا جتنا کھائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کھلانے والے کے ساتھ ساتھ ہمارے مرحومین کو اس کا برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں ایک بات میں کلیریفائی کرنا چاہوں اور میں گزارش کروں گا کہ بہت توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ بہت غور سے سنیے گا اس بات۔ اکثر ہم یہاں پر بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، بہت بڑی بھول کرتے ہیں، اور آج کے اس ایصال ثواب کی محفل میں اسی بھول کو سدھارنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ ہم جب اپنے مرحومین کا چہلم کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، یا اپنے مرحومین کی برسی کرتے ہیں، ان کی طرف سے ہم کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اب قرآن خوانی ہوتی ہے، قرآن خوانی میں دوست احباب سارے جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد ہم انہیں کھلاتے بھی ہیں وہ جو ہم نے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کھانا تیار کیا تھا، اب ہم اسے رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں، دوستوں کو کھلاتے ہیں، پڑوسیوں کو کھلاتے ہیں۔ ہاں اگر انہیں کھلایا حرام و ناجائز نہیں ہے، ان کا کھانا بھی جائز ہے، درست ہے، لیکن فرمایا گیا کہ وہ جن کے گھروں میں خود کھانے پینے کا اہتمام ہے ان دولت مندوں کو، ان کھاتے پیتے گھر والوں کو کھلانے سے بہتر تھا کہ غریب غربا کو کھلایا ہوتا، کسی یتیم کو کھلایا ہوتا، کسی بیوہ کو کھلایا ہوتا، کسی مسکین کو کھلایا ہوتا، کہ یہ دعوت نہیں تھی بلکہ یہ ایصال ثواب کے لیے تھا۔ یہاں نام و نمود مقصد نہیں تھا، یہاں عزت لوٹنا مقصد نہیں تھا، یہاں دعوت لوٹنا مقصد نہیں تھا، بلکہ اپنے انتقال کرنے والوں کو ایصال ثواب پہنچانا مقصد تھا۔ تو وہ کھانا جو ان کی طرف سے تیار کیا اس پر سب سے پہلے غریب غربا کا حق تھا۔ اے مسلمانوں، اگر ہم نے اپنے رشتہ داروں کو نہ کھلایا ہوتا بلکہ مستحقین کو کھلایا ہوتا تو یقیناً جتنے لقمے جتنے غربا کے پیٹ میں اترے ہوتے اللہ اس کھانے کے عوض میں اور ایک دانے کے عوض میں ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرماتا۔ لیکن ہم نے دیکھا غریبوں سے کہتے کہ رکو بھائی پہلے مہمان کھا لینے، تم لوگ تو سر پر چڑھے رہتے ہو، تھوڑا انتظار کرو پہلے مہمان کھا لینے دو۔ بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم انہیں روکتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ بعد میں آنا، پہلے مہمان کھا رہے ہیں، بعد میں آنا پہلے دوست احباب کھا رہے ہیں، بعد میں آنا پہلے رشتہ دار کھا رہے ہیں، اور پہلے انہیں کھلایا جاتا ہے کہ جنہیں نہ کھلایا جاتا تو بھی گھر جا کر وہ اطمینان سے کھا سکتے تھے، اور وہ تو صرف اسی پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں انہیں روک دیا جاتا ہے۔ تو اے مسلمانوں کتنا بہتر ہوتا رشتہ داروں کو جمع کرتے، قرآن خوانی کراتے، فاتحہ کراتے، ان سے مصافحہ کر کے انہیں روانہ کرتے، اور وہ جو 40ویں برسی کا کھانا تھا اسے بلا کر غریب غربا کو کھلایا جاتا، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو کھلایا جاتا، یتیم کھانے والوں کو کھلایا جاتا، کسی بیوہ کو کھلایا جاتا۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس کی اصلاح کے لیے پورا ایک رسالہ نقل فرمایا ہے جس رسالے کا نام ہی دعوت چہلم، اور آپ نے اس میں وضاحت کی تو آپ نے فرمایا جب ایصال ثواب کا کھانا کھلایا جاتا ہے تو ماحول کو دیکھ کر یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کسی کے چہلم کے تیجے کا برسی کا کھانا ہے یا کسی کے نکاح یا ولیمے کا کھانا۔ ایسے لوگ مستی میں ہوتے ہیں کہ بھائی وہاں دیکھو وہاں تو دال پہنچی نہیں، کیا کر رہے ہو تم لوگ، پانی پلاتے نہیں، کب سے وہ لوگ بیٹھے انتظار میں، ارے وہاں دیکھو چاول وہاں پہنچا کہ نہیں پہنچا، بھول جاتے ہیں لوگ۔ ایسا شور گل ہنگامہ، ایسا ماحول جیسے کہ معاذ اللہ ولیمہ ہو رہا ہو، پارٹی ہو رہی، سیلیبریشن ہو رہا ہو،
میرے پیارے آقا کے ترجمانوں جب کہ ہونا یہ چاہیے کہ کسی کے انتقال کی خبر آئے تو اس کے انتقال کے خبر کے ساتھ ساتھ اس کے غسل میت کے ساتھ ساتھ اس کے جنازے میں شرکت کے ساتھ ساتھ نماز جنازہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تدفین کے ساتھ ساتھ اس کی قرآن خوانی برسی چیزیں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی ذہن میں محفوظ رکھنا چاہیے آج ہم کسی اور کے لیے یہ سب کر رہے ہیں کل یہی سب کچھ ہمارے لیے بھی ہونے والا ہم بھول جاتے ہم تو مست ہو جاتے اس کے اندر مست ہو جاتے اور بعض جگہ پر اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ لکھا کہ بعض جگہ پر صرف تیجے برسی اور 40ویں میں کھانے کا اہتمام ہی نہیں ہوتا بلکہ آنے والے تحفے بھی لے کر آیا کرتے ہیں آنے والے جیسے ولیمے میں آپ نے تحفہ لے کر کہ بھائی جا رہے ہیں کھائیں گے تو کچھ دینا بھی تو پڑے گا اپنے یہاں آئے تھے تو اپنے کو بھی دیا تھا تو اپنے کو بھی دینا پڑے گا حق تو آپ نے اس سے بھی منع فرمایا کہ تم بھول جاتے ہو کہ یہ دعوت نہیں ہے بلکہ یہ تو اس مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے تو غریب غربا کا پہلے حق ہے انہیں پہلے کھلائے ہاں ایک بات اور یاد رکھیں عام مرحومین کی طرف سے ہو والد کی طرف سے والدہ کی طرف سے دادا کی طرف سے دادی کی طرف سے نانا نانی کی طرف سے اپنے بھائی بہنوں کی طرف سے عام مرحومین کی طرف سے اگر ایصال ثواب کیا جائے تو اس کھانے پر غریب غربا کا حق ہوتا ہے اور کسی بزرگ کے نام پر اگر فاتحہ کیا جائے تو اس کھانے کو غریب بھی کھا سکتا ہے اور امیر بھی کھا سکتا اس کی وجہ کہ وہ ہمارے لیے تبرک ہوا کرتا ہے بزرگ کی نسبت جڑ جائے اللہ کے ولی کا نام جڑ جائے تو اسے کروڑ پتی بھی کھا سکتا ہے راشٹرپتی بھی کھا سکتا ہے ہر کسی کو ہاں یہ بھی خیال رکھیں اب یہ بھی خیال رکھیں کہ یہ جو ایصال ثواب کا کھانا کوشش یہ ہو زیادہ سے زیادہ کہ کھانے والے صاحب ایمان جیسے آپ جانتے ہو کہ قربانی کا گوشت بانٹنے میں خیال رکھا جائے جیسا آپ جانتے ہو کہ زکوٰۃ فطرہ دیں تو اس میں خیال رکھا جائے کہ یہ حق کس کا ہے تو اسی طرح سے اگر ایصال ثواب کر رہے ہیں تو ایصال ثواب کے لیے بھی کوشش یہی ہو کہ زیادہ سے زیادہ ایمان والوں تک یہ چیز پہنچے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں اگر بنا کر کسی مدرسے میں بھیج دیا بنا کر کسی یتیم خانے میں بھیج دیا بنا کر کسی بیوہ کے گھر بھیج دیا بنا کر کچھ یتیموں میں تقسیم کر دیا تو یاد رکھنا کتنے لوگ آئیں گے اور یہ کھانا جہاں جہاں تک پہنچے گا اللہ ہر کھانے والے کے عوض میں قبر والے کو ثواب دے گا اگرچہ کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر وہ دعا نہ کرتے ہو ان کے دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کا پیٹ بھرے گا دل سے یقیناً دعائیں نکلیں گی تو ایصال ثواب اہل سنت والجماعت کا عمل ہے اور جس عمل کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا میرے پیارے آقا کے ترجمانوں میں نے پچھلے اجتماع میں جہاں آپ شاید موجود نہیں تھے وہاں یہ کہا تھا کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا شمار صدقہ جاریہ میں ہوا کرتا یعنی اگر کوئی شخص چلا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہی جیسے ہی انتقال ہوا آخری سانس لی جسم سے روح پرواز کی نام اعمال بند ہو جاتا اب وہ کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا اب وہ کوئی بدی بھی نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا اگرچہ ہم اس کی ڈیتھ باڈی کو دیکھتے ہمارے سامنے اس کا جسم ہے جس سے روح نکل گئی لیکن وہ تمام موجود لوگوں کو دیکھتا ہماری آواز بھی سنتا یہ بات اور ہے کہ بولنے کی اسے اجازت نہیں ہے وہ ایکسپریس نہیں کر سکتا وہ ہم سے بات چیت نہیں کر سکتا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں تو وہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے پہچانتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے البتہ ہم اس کے جواب کو سن نہیں سکتے اس کا ہونٹ ہلتا نہیں ہے اس کے ہاتھ پیر حرکت نہیں کرتے ہیں تو اس طرح سے جیسے ہی جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹا نام اعمال بند ہو گیا اب فرمایا کہ اپنے بل بوتے وہ کوئی نیکی نہیں کما سکتا البتہ مرنے سے پہلے اگر کچھ نیک کام کر گیا ہے تو جب تک اس کام کا سلسلہ جاری رہے گا تب تک اس کے نام اعمال میں نیکیوں کے بڑھنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا مثلا کہیں پر پیاؤ لگوا دیا کہیں پر پیاؤ یعنی سبیل بنوا دی
کسی گاؤں میں کنواں کھدوا دیا، کہیں پر پانی کا اہتمام نہیں تھا ہینڈ پمپ لگوا دیا، کہیں پر نل لگوا دیا، یعنی کوئی پانی کا انتظام کر گیا۔ اسی طرح فرمایا گیا کہیں مسافر کھانا بنوا دیا، راستے میں لوگوں کے لیے سائے دار درخت لگا دیا۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے بتاؤ؟ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک تو نے نیکیاں کی اس وقت تک کی نیکیاں تیرے نام اعمال میں لکھی جائیں، اب تیری طرف سے کوئی کچھ کرے تو اس کا ثواب کرنے والے کو ملے گا، اس انتقال کرنے والے کو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ سراسر انکار کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت نے اس بات کو ثابت کیا اور آقا نے فرمایا ہے کہ مرنے والے کے کچھ کام ایسے ہیں کہ جس کے حوالے سے انتقال کے بعد بھی اللہ مسلسل اسے نیکیاں عطا فرماتا۔ اس میں یہ 2-3 کام جو میں نے آپ کو بتایا، یتیم خانہ بنوا دیا، اپنی زندگی میں کہیں مسجد تعمیر کر دی یا مسجد تعمیر ہو رہی تھی اس میں تعاون کیا، اس میں مدد کی، اسی طرح کسی مدرسے میں ڈونیشن دیتا تھا، کہیں بچے حافظ قرآن بن رہے تھے ان کے حفظ کرنے میں مدد کرتا تھا، چاہے پڑھانے کے اعتبار سے مدد ہو، چاہے کھلانے کے اعتبار سے مدد ہو، چاہے اس مدرسے کو بنانے کے اعتبار سے مدد ہو، چاہے کتابیں فراہم کرنے کے اعتبار سے مدد ہو، یعنی اس کار خیر میں جس طرح سے بھی یہ شامل ہوا کرتا تھا، اب یہ دنیا سے چلا گیا۔ اس مدرسے سے 10 حافظ قرآن نکلے، جب بھی وہ قرآن پڑھیں گے اس مرنے والے کو اللہ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ان 10 لوگوں نے اپنی پوری زندگی میں 10 کو حافظ بنایا، یعنی 10 نے مل کر 100 حافظ قرآن بنا دیے۔ اب ان 10 کے قرآن کی تلاوت کیسے ثواب ملے گا؟ وہ 100 جب قرآن پڑھیں گے تو ان کا ثواب بھی اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ پھر ان 100 لوگوں نے اپنی زندگی میں 10 حافظ بنا دیے، اب 1000 ہو گئے۔ اب وہ 1000 جب بھی قرآن پڑھیں گے، تراویح سنائیں گے، امامت کریں گے، جب بھی نماز پڑھیں گے اللہ اس کا ثواب بھی مرنے والے کو دے گا۔ اے مسلمانوں، رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اسی طرح فرمایا گیا اگر کوئی دنیا سے جانے والا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر گیا، نمازی اولاد چھوڑ کر گیا، دیندار اولاد چھوڑ کر گیا، نیکوکار اولاد چھوڑ کر گیا، تو اس کی اولاد جب بھی نیکیاں کرے گی اللہ نیکیوں کا ثواب اولاد کو بھی دے گا اور اس کے ماں باپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت اور مبلغ سنی دعوت اسلامی، سبحان اللہ۔ ثواب میں کوئی کمی نہیں آنا، دونوں کی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں آنا، اس لیے بار بار کہتے ہیں نہ بنا سکے بیٹے کو حافظ قرآن، نہ بنا سکے بیٹے کو وقت کا مفتی، نہ بنا سکے اپنے بیٹے کو عالم دین، ارے کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ موت آنے سے پہلے اللہ نے 2 بیٹے دیے، 3 دیے، 4 دیے، 5 دیے، کم سے کم ایک بیٹے کو لاتے اور سنی دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دیتے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اگر ماں باپ نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے ایک بیٹے کو تحریک سنی دعوت اسلامی کی جولی میں لا کر ڈال دیا، آپ کا بیٹا آپ کے انتقال کے بعد جب بھی کھڑا ہو کر اپنے سر پر امامہ باندھے گا، ہر ایک عوض میں اللہ قبر میں تیرے درجات کو بلند فرمائے گا۔ جب بھی تیرا بیٹا درود شریف پڑھے گا اس کی زبان سے نکلنے والے ہر درود و سلام کے عوض میں اللہ ماں باپ کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ آپ کا بیٹا جب بھی اللہ کے سجدے کرے گا یہاں پیشانی جھکے گی وہاں قبر میں تیرا مرتبہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں تحریک سنی دعوت اسلامی سے خود بھی وابستہ ہو جاؤ، اپنی اولاد سے بھی وابستہ ہو جاؤ، اور اے مسلمانوں اگر آج آپ نے اس کا ارادہ نہ کیا، آج آپ نے اس کی طرف اپنے قدم کو نہ بڑھایا تو یاد رکھنا آپ کے انتقال کے بعد آپ کا بیٹا نتنیا تو بن سکتا ہے، آپ کا بیٹا گویا تو بن سکتا ہے، آپ کا بیٹا بھانڈ تو بن سکتا ہے، آپ کا بیٹا چرسی تو بن سکتا ہے، آپ کا بیٹا دھوکے باز تو بن سکتا ہے، آپ کا بیٹا مکار و فریبی تو بن سکتا ہے، آپ کے اصالے ثواب کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے۔ اب فیصلہ ہمارا ہے اپنی اولاد کو مرنے سے پہلے راہ راست پر لگانا ہے یا دنیا کا لالچی کتا بنا کر چھوڑ کر جانا ہے۔ اے مسلمانوں، میں نے یہ واقعہ پہلے بھی بتایا ہے، معراج کی رات اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آسمانوں پر ایک نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا، توجہ ہے نا، نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا، وہ بزرگ
اپنی داہنی طرف دیکھتے ہیں مسکراتے چہرہ کھل جاتا، بائیں طرف دیکھتے ہیں چہرہ مرجھا جاتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے نورانی چہرے والے بزرگ کو کئی بار یہ کرتا دیکھا۔ آخر میں جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جبرائیل یہ بزرگ کون ہے، ان کا یہ عمل کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا یہ تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، یہ تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام جب یہ اپنی داہنی طرف دیکھتے تو انہیں اپنی نیک اولادیں نظر آتی، فرما بردار اولادیں نظر آتی، تو ان نیکوں کو دیکھ کر چہرہ کھل جاتا ہے، آدم علیہ السلام مسکرانے لگتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں انہیں اپنی نافرمان اولاد نظر آتی ہے، انہیں گناہگار اولاد نظر آتی ہے، تو نافرمانوں گناہگاروں کو دیکھ کر آدم علیہ السلام رونے لگتے ہیں۔ تو اسی موقع پر معراج کی رات میرے آقا نے دعا کی تھی، اے اللہ ایسی اولاد نہ دے تو ماں باپ کو مرنے کے بعد رلایا کرے، ایسی اولاد دے تو ماں باپ کو مرنے کے بعد خوشیاں عطا کرے۔ اب ہمیں دو چیزوں پر غور کرنا، اگر ہم اولاد ہیں کسی کی تو ہم ذرا سوچیں کہ ہم کون سی اولاد، کس کیٹیگری میں ہم فٹ ہوتے ہیں، ماں باپ کو انتقال کے بعد رلانے والوں میں یا ماں باپ کو انتقال کے بعد خوشیاں دینے والوں میں، ہم کہاں ہیں؟ اور اگر ہم خود باپ بن چکے ہیں تو اپنی اولاد کی طرف غور کریں، ہم نے اپنی اولاد کو کیسا بنایا ہے، ہمارے انتقال کے بعد ہمیں قبر میں رلائے گا یا ہمیں خوشیاں دے گا؟ اے مسلمانوں، ہر مسلمان اس پر خود غور کرے اور اپنے آپ کو خود اصلاح کر کے بدلنے کی کوشش کرے۔ نوجوانوں کے درمیان موجودہ برائیاں، نوجوانوں کے اندر موجودہ گناہوں کی کثرت، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں ایک دو بار نہیں کئی بار کہہ چکا ہوں، آج کون سی برائی ہے جو مسلم معاشرے میں نہیں پائی جاتی؟ آج کون سا گناہ ہے جو ترقی یافتہ دور کا مسلمان نہیں کرتا؟ اے مسلمانوں، کل تک تو مائیں روتی تھی کہ بیٹا نافرمان نکل گیا، کل تک تو باپ روتا تھا کہ بیٹا میری بات نہیں مانتا، کل تک تو جوان بیٹا اپنے ماں باپ کو رلاتا تھا، اب تو دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے، 18 19 20 سال کی کالج جانے والی بیٹی اپنے بوڑھے ماں باپ کو خون کے آنسو رلایا کرتی۔ کل تک بیٹے کی شکایتیں لوگ کرتے تھے، اب تو بیٹیوں کا بھی رویہ ایسا نہ رہا کہ ماں باپ خوش ہوں۔ میں پوچھتا ہوں وہ اولاد جو ماں باپ کو جیتے جی رلاتی ہے، کیا انتقال کے بعد وہ انہیں خوشیاں دے گا؟ کیا انتقال کے بعد قبر پر جا کر اثارے ثواب کرے گا؟ ارے جو پوری زندگی اپنے ماں باپ کی موجودگی میں کبھی محبت سے 100 روپے محنت سے کما کر لا کر قدموں میں نہیں ڈالا، ماں باپ کی خواہشات کو پورا کرنے کی کبھی کوشش نہ کی، ماں باپ کو خوش رکھنے کی کبھی کوشش نہ کی، تو جیتے جی ماں باپ کو خوش نہ کر سکا، کیا مرنے کے بعد وہ اولاد ماں باپ کو خوشیاں دے گی؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میں آپ تمام سے کہنا چاہوں، اللہ رب العزت نے یقیناً ہم پر ہماری اولاد کا حق رکھا، لیکن صرف اولاد کا حق ماں باپ پر نہیں رکھا، بلکہ اولاد پر ماں باپ کا بھی حق رکھا۔ ہمارے اور آپ کے لیے لازم نہیں ہے کہ ان کی ہر خواہش کو پورا کریں، ہمارے اور آپ کے لیے بالکل کمپلسری نہیں ہے کہ وہ جو مانگے انہیں پہنائیں، وہ جو چاہے انہیں کھلائیں، وہ جتنا مانگے اتنا پیسہ ان پر خرچ کرے۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، آج بیٹا ضد کرتا ہے مجھے یہی جینس چاہیے، باپ کہتا ہے چلو دلا دو ورنہ خامخواہ میں منہ لٹک جائے گا۔ آج بیٹی کہتی ہے کہ مجھے یہی جوڑا چاہیے، اگرچہ باپ کی اوقات نہیں ہے، اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کہتا ہے چلو دلا دو۔ کالج میں پکنک جانے والے ہیں، کالج میں
اینول فنکشن ہونے والا ہے، کالج میں فرینڈشپ ڈے آنے والا ہے، کالج کے اندر روز ڈے آنے والا ہے، اب میری بیٹی کہہ رہی یہی جوڑا پہنوں گی، یہی جوڑا پہنوں گی، چلو دلا دیتے ہیں ورنہ منہ اتر جائے گا، ہو سکتا ہے دوستوں میں رسوائی ہو جائے، ہو سکتا ہے دوستوں میں ذلت ہو جائے۔ اپنی اولاد کی ہر خوشی کا خیال رکھتے ہیں، اپنے پاس سستا والا موبائل ہے، اولاد کے پاس مہنگا والا موبائل ہے، اپنے شوق کو مارتے ہیں، ان کے شوق کو پورا کرتے ہیں، اپنے جذبات کا گلا گھونٹتے ہیں، ان کے ہر تمنا ہر آرزو کو پورا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کیا قیامت کے دن اللہ صرف ہمیں سے حساب لے گا اولاد سے تو نے کون کون سے حق ادا کیے، کون کون سے حق پامال کیے؟ میں کہتا ہوں اولاد کی اگر 10 بات آپ مانتے ہو تو اولاد سے کہو تجھے میری بھی ایک بات ماننی پڑے، صرف تیرے ہی حقوق نہیں ہے مجھ پر، میرے بھی حقوق اللہ نے تجھ پر رکھے۔ میں نے تیری خواہش کے مطابق جس کالج میں تو نے چاہا ایڈمیشن کروایا، اپنی اوقات سے بڑھ کر ڈونیشن دیا، لوگوں سے قرض ادھار لے لے کر تیری فیس بھرا، جو تو نے چاہا پہنایا، جو تو نے چاہا کھلایا، جہاں تو نے جانا چاہا پہنچایا، جتنا تو نے مانگا تجھ پر مال خرچ کیا۔ جب میں تیری ساری بات مانتا ہوں، کیا تو میری ایک بات نہیں مانتا؟ آج کے بعد میں تیری کوئی بات نہیں مانوں گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں آگے بھی تیری ساری بات مانوں، تیرے سارے شوق پورا کروں، تو میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تو کچھ اور کرے نہ کرے، تجھے 5 وقت نماز کا پابند بننا پڑے۔ اگر اولاد کہے مجھ سے نہیں ہوگا تو کہہ دیں آج تک جو کیا میں نے تیرے لیے، آج کے بعد وہ سب مجھ سے بھی نہیں ہوگا۔ اب تو مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا، اب میں تیری خواہشات کو پورا کرنے والا نہیں، اب تیرے موبائل کو ریچارج کرانے کے لیے میں پیسے دینے والا نہیں، اب میں تیرے کالج کے لیے ڈونیشن کی خاطر بھیک مانگنے والا نہیں۔ ارے تو میری ایک بات نہیں مانتا، میں تیری ساری باتیں کیوں مانوں؟ تو میری اولاد ہے کہ میں تیری اولاد ہوں، آخر تو میری بات کیوں نہیں مانتا؟ اے سرکار مدینہ کے ترجمانوں، آج مائیں روتی ہیں بیٹی 28-18 سال کی ہو گئی، آج باپ روتا ہے بیٹا 22 سال کا ہو گیا۔ میں کہتا ہوں 18 اور 22 کے ہو کر اپنے ماں باپ کو رلاتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل تک جب یہ نافرمانی کرتے تھے، کل تک یہ چھوٹے بچے تھے، کل تک جب یہ ہمارے کنٹرول میں تھے، ہم کہتے تھے بچہ ہے جانے دو، بچہ ہے جانے دو، بچہ ہے جانے دو۔ ہم نے بچہ بچہ کر کے ہر چیز کو اگنور کیا، ہر حکم کو اس نے ٹالا، ہم نے بھی مسکرا کر ٹال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جوانی کی تحریک پر قدم رکھنا ہم نے بچپن میں سنبھالا نہیں تھا، اب بڑا ہو کر جب بچپن میں نہیں مانتا تھا بات، تو جوانی میں بات کہاں سے مانے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چھوٹا بچہ ایک گیلی لکڑی کی مانند ہوتا کہ گیلی لکڑی کو جیسے گھماؤ گھوم جاتی، اگر وہ سوکھ جائے، جوان ہو جائے، طاقت آ جائے، پھر اسے اگر چاہو گے موڑنا تو ٹوٹ جائے گا لیکن مڑنے والا نہیں۔ چھوٹا بچہ کوڑے کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ ہم نے کہا بچہ ہے، بچہ ہے، بچہ ہے، ارے بچہ بچہ کر کے ہم نے خود اپنے بیٹے کو لچا بنا دیا ہے، اپنے بیٹے کو لکھا بنا دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کاش ہم نے نبی کے فرمان پر عمل کیا ہوتا۔ آقا نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کی تاکید کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر نمازی بناؤ۔ تو نبی نے مارنے کا حکم دیا ہے نا، وہ رحمت للعالمین آقا جو جانوروں کو بھی مارنا پسند نہیں کرتے، وہ جو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، وہ جو حکم دیتے ہیں جانور کے منہ پر نہ مارا کرو، وہ جو حکم دیتے ہیں اپنے بچوں کے بیوی کے چہرے پر نہ مارا کرو، ارے وہ رحمت للعالمین آقا 13 سالہ مکی زندگی دیکھو، کیا ابو جہل کو کبھی میرے نبی نے گالی دی؟ کیا ابو لہب کو میرے نبی نے گالی دی؟ کیا عتبہ شیبہ پر کبھی نبی نے ہاتھ اٹھایا؟ 13 سالہ مکی زندگی دیکھ لو، آقا نے کسی کافر کو نہ مارا ہے، نہ ان پر تلوار چلائی ہے، نہ انہیں گالیاں دی ہے۔ 10 سالہ مکی مدنی زندگی کو دیکھ لو، مدنی زندگی میں بھی نبی نے کسی پر تلوار نہیں چلائی، نبی نے کسی کو تماچے نہیں مارے، نبی نے کسی کو گالیاں نہیں دی۔ ارے وہ تو
ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، وہی اپنی امت کو حکم دیتے ہیں بچہ 7 سال کا ہو اسے پیار محبت سے نماز کی طرف لاؤ، اور اگر نہ پڑھے 10 سال کا ہو جائے اسے مار کر نمازی بناؤ۔ وہ جو جانور کو مارنا پسند نہیں کرتے اپنی امت کو تعلیم دیتے ہیں اولاد کو مار کر نمازی بناؤ۔ آخر وجہ کیا تھی؟ تو وجہ صرف اور صرف یہ ہے اگر 10 سال میں مار کر نمازی بناؤ گے تو یہ اسے مارنا بھی زحمت نہیں ہوگا، رحمت ہوگا کہ تھوڑا سا مارنے پر آپ کا بچہ قبر کے عذاب سے بچ جائے گا اور جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ تو یہ اولاد کو مارنے کا حکم بھی میرے نبی کی شان رحمت للعالمین کہ اس ہمیشہ کے عذاب سے بچانا مقصد ہے کہ چند تماشوں میں تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ میں اگر وہ نماز کی طرف آ گیا تو وہ آخرت کے عذاب سے چھٹکارا پا لے گا۔ لیکن ہم یہ کہتے ابھی چھوٹا ہے، کبھی باپ نیک بنانا چاہے تو ماں اسے غلط راستے پر ڈالتی ہے، کبھی باپ چڑھاتا ہے کبھی ماں چڑھاتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کل بیٹے پر جب کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ایک جانور کو ہم نے بھڑکا بھڑکا چھوڑ دیا، اور چھوڑ دینے کے بعد پھر دوڑے کہ چلو اب پکڑ لیتے ہیں، ہاتھ میں رسی تھی ہم نے چھوڑ دیا، اب وہ بھاگا جنگلوں بیابان کی طرف، ہم پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں، ہاتھ آنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی طرح سے بچپن کا حال تھا۔ اے مسلمانوں ہماری اولاد تھا، اللہ نے ہمیں حاکم بنایا تھا، ہم کنٹرول کر سکتے تھے، صحیح راستے پر ڈال سکتے تھے، اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے والا بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس وقت اگنور کیا، ہم نے اس وقت ہنسی مذاق میں ٹال دیا، بچے نے چوتلی زبان سے گالی دی، اس پر بھی ماں مسکراتی ہے، یہ نہیں سوچتی کہ کہاں سے سن کر آیا ہے، آج کے بعد وہاں جانے نہیں دوں گی۔ بچہ گانا گنگناتا ہے تو باپ مسکراتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ کہاں سے بھلا سن کر آیا ہے، آج کے بعد اس ماحول سے اسے وابستہ نہیں ہونے دوں گا۔ تو بچہ غلطیوں پر غلطیاں کرتا ہے، ماں باپ نانا نانی دادا دادی مسکراتے ہیں، اور پھر بڑا بن کر وہی بے باک ہوتا ہے، وہی بلو فلمیں دیکھتا ہے، وہی دوسروں کی بیٹیوں کو گالیاں دیتا ہے، وہی اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں دیتا ہے، وہی گلی کے نکڑ پر کھڑے ہو کر آنے جانے والی لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کر سیٹیاں بجایا کرتا ہے، وہی بستر پر رات کو 2 3 بجے تک لیٹ کر اپنے ماں باپ سے چھپ چھپا کر فیس بک پر گندی تصویریں دیکھتا ہے، یوٹیوب پر گندی فلمیں دیکھتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں آج اولاد کا رونا روتے ہو جب کل اس پر مکمل کنٹرول تھا تو اس وقت کنٹرول کیوں نہیں کیا؟ اے مسلمانوں جیتے جی نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کو اگر اپنی خاطر صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہو تو طے کر لو، اللہ نے جب تک کی زندگی دی ہے اس زندگی کو ہم اپنے آپ کو بھی سدھارنے میں خرچ کریں گے اور اپنی نسلوں کو بھی سنوارنے میں خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ لڑکیوں کی بے حیائی کا معاملہ، لڑکیوں کی بے غیرتی کا معاملہ، ہر کسی آوارہ کو دیکھ کر مسکرانا معاذ اللہ، ہر کسی آوارہ کو دیکھ کر پلکیں جھکانا اٹھانا معاذ اللہ، کبھی زلفیں بکھیر کر نکلنا، کبھی چہرہ کھول کر نکلنا، کبھی ہاتھ پیر کے اشارے کر کر کے چلنا، کبھی زمین پر پیر پٹک پٹک کر چلنا، کبھی آواز والے زیورات پہن کر گلیوں میں گھومنا پھرنا، کبھی چوڑیوں کا اشارہ کر کر کے، کبھی ہاتھوں کا اشارہ کر کر کے، کبھی مس کال دے دے کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا۔ اے مسلمانوں میں پوچھتا ہوں ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ کس تباہی بربادی کے دہانے پر ہماری سوسائٹی جا رہی ہے؟ میرے پیارے آقا کے ترجمانوں، کل تک کہیں کہیں سے خبریں آتی تھی کہ فلاں صاحب کا بیٹا کسی لڑکی کو بھگا کر لے گیا، فلاں صاحب کا بیٹا کسی کی لڑکی کو بھگا کر لے گیا، 1 ہفتہ ہو گیا بڑا ہنگامہ ہوا، 10 دن ہو گیا بڑا ہنگامہ ہوا، کہیں 2 4 6 8 مہینے میں ایک نیوز آتی تھی کہ فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، لیکن آج تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ بے غیرتی بے حیائی کا ماحول آ گیا۔ دنیا نے کیا خاص ترقی کی ہے، آج تو بے حیائی بے غیرتی کا وہ ماحول آ گیا۔ آپ کو ہر ہفتے سننے ملے گا کہ فلاں کی بیٹی بھاگ گئی، فلاں کی بہن بھاگ گئی، اور اب تو معاذ اللہ خون کے آنسو ہونے کا جی چاہتا ہے، کنواری لڑکیاں ہی نہیں بھاگتی، اب تو وہ دور آ گیا کہ 2 3 بچوں کی مائیں بھی بھاگ رہی۔ کہاں جا کر چلو بھر پانی میں ڈوبے،
کہاں گیا اسلام؟ کہاں گیا قرآن؟ کہاں گیا نبی کا فرمان؟ کس معاشرے میں جی رہے ہیں، کس ماحول میں جی رہے ہیں؟ یاد رکھنا، راتوں کے بستر پر لیٹ کر گندی گندی فلمیں دیکھنے والوں، تم یہ سمجھتے ہو بوڑھے باپ کو کیا پتا جاہل ہے، بوڑھی ماں کو کیا پتا ابھی ابھی سوئی ہے؟ تمہیں لگتا ہے انہیں کیا خبر؟ تم اس وقت بھول جاتے ہو بوڑھے ماں باپ اپنے بستر پر ہیں، میں اپنے بستر پر ہوں، میں کیا کرتا ہوں انہیں پتا نہیں ہے، لیکن تمہیں یاد نہیں رہتا قیامت میں تمہیں اس بوڑھے بوڑھی کو حساب نہیں دینا، وہ رب جس کے لاکھ پردوں میں تو چھپ نہیں سکتا ہے، وہ رب دیکھ رہا ہے اور قیامت میں وہی تجھے رسوا اور ذلیل کرے گا۔ میں پوچھتا ہوں، اگر بہن کے ہاتھ ہمارا موبائل لگ جائے اور غلطی سے گیلری میں چلی گئی یا غلطی سے یوٹیوب اوپن کیا، ہم نے 2 رات پہلے 3 رات پہلے کیا کچھ دیکھا تھا بہن کو معلوم ہو، ماں کو پتا چل جائے، یا ہمارے موبائل کی گیلری میں کیا کچھ بھرا پڑا ہے، اگر ہماری بہن کو پتا چل جائے، ہماری بھابھی کو پتا چل جائے، تو کیا بتاؤ وہ سب کچھ دیکھنے کے پہلے جو تھی ان کے دل میں ہمارے لیے، وہ سب دیکھنے کے بعد وہ عزت باقی رہے گی؟ بابی کہے گی اس کی نظریں کتنی گندی، کل تک تو میں باتھ روم سے نہا کر بھی اس کے سامنے یوں ہی آ جاتی، اب تو لگتا ہے کہ مجھے ہر وقت گھر میں بھی چادر اوڑھ کر رکھنا ہوگا، اس کی نگاہ تو بڑی گندی ہے، اس کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں 21 سال 22 سال 23 سال کا اگر جوان بھائی اس طرح کی گندی گندی تصویریں دیکھتا ہے، گندی گندی فلمیں دیکھتا ہے، اس کی بہن کو اگر پتا چل جائے، کیا وہ بہن بھی اپنے بھائی پر کبھی بھروسہ کر سکے گی؟ ایک نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری حیثیت نہیں کہ میں نکاح کر سکوں، لیکن میری شہوت پر میرا قابو نہیں، مجھے اجازت دیں کہ میں زنا کروں۔ اللہ آقا، نکاح کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، جوان ہوں، اپنے اوپر کنٹرول بھی نہیں کر پاتا، مجھے اجازت دیں کہ میں زنا کروں۔ صحابہ جلال میں آ گئے، عمر فاروق اعظم نے تلوار کھینچ لی، خاموش ہو جا ظالم، کیا کہتا ہے تجھے کوئی ہوش ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق اعظم سے کہا عمر بیٹھ جاؤ، سوال مجھ سے کیا گیا ہے، جواب مجھے دینے دیں۔ آقا نے فرمایا کیا کہہ رہے تھے تم جانتے؟ انہوں نے اپنا سوال ریپیٹ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے تاکہ میں زنا کروں۔ اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اچھا تم جو کرنا چاہتے، اگر یہی کام کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ کرنا چاہے، کیا تم پسند کرو گے؟ عرض کرتے آقا میں کیسے پسند کروں کہ کوئی یہ بدفعلی میرے خالہ کے ساتھ؟ آقا فرماتے کوئی یہ کام تمہاری بیوی کے ساتھ کرنا چاہے، کیا تم پسند کرو گے؟ عرض کرتے آقا میں یہ کیسے پسند کروں گا؟ آقا فرماتے یہی کام اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرنا چاہے، کیا تم پسند کرو گے؟ عرض کرتے آقا میں کیسے پسند کروں گا؟ آقا فرماتے یہی کام اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرنا چاہے، کیا تم پسند کرو گے؟ عرض کرتے آقا میں کیسے پسند کروں گا؟ آقا فرماتے جب تم یہ نہیں پسند کرتے کہ کوئی یہ کام تمہاری خالہ کے ساتھ کرے، پھوپھی کے ساتھ کرے، بہن کے ساتھ کرے، والدہ کے ساتھ کرے، تو تم یہ کیوں بھولتے ہو کہ تم جس کے ساتھ کرو گے وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی ممکن ہے کسی کی ماں ہو، ممکن ہے کسی کی خالہ ہو، ممکن ہے کسی کی پھوپھی ہو۔ اے مسلمانوں، فرمایا گیا ان صحابی رسول نے آقا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی، اس کے بعد تاریخ گواہ ہے جب تک زندہ رہے آپ کے دل میں کبھی یہ ناجائز خیال نہیں پیدا ہو۔ آج ہم گندی تصویریں دیکھ کر مت سے بھول جاتے ہمارے گھر میں بھی بہن موجود ہے، بھول جاتے ہیں کہ ہم جس کی تصویریں دیکھ کر اپنے نفس کو مزہ دے رہے ہیں، آنکھوں کا مزہ لوٹ رہے ہیں۔ اگر اسی طرح سے میری بہن کی تصویر کسی اور جوان کے ہاتھ لگ جائے، میری بیٹی کی تصویر کسی اور آوارہ کے ہاتھ لگ جائے، کیا میں اسے پسند کروں گا؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، وہ جن سے دھوکے سے گندی گندی تصویریں لی جاتی ہیں، میں کہتا ہوں پیار محبت کے جھانسے دے کر، پیار محبت کے جال پھینک کر جن کے کپڑے اتروائے جاتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں
میں ان کی تصویریں منگائی جاتی ہے. لڑکی بھی بے باک ہو کر دیتی ہے. میں کسی اور کو تھوڑی نہ دے رہی ہوں, اپنے منگیتر کو دے رہی ہوں, اپنے بوائے فرینڈ کے دے رہی ہوں. یاد رکھنا ہے مسلمانوں, آج جس طرح سے آپ نے کسی اور کی تصویریں منگائی ہے, آپ بھول جاتے ہو, اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے, کل کوئی آپ کی بیٹی کی تصویر اسی طرح سے منگائے اور آپ کی بیٹی رات کے اندھیرے میں چھپ کر اپنے بوائے فرینڈ کو اس طرح کی تصویریں دیتی ہو, آپ کی بیوی چھپ کر کسی اور چاہنے والے کو اپنی گندی اور ننگی تصویریں دیکھتی ہو. اس لیے مسلمانوں ہوش کے ناخون لو. یاد رکھنا 2 4 8 10 نہیں, لاکھ پردوں میں چھپ کر بھی اگر تم بے حیائی کا کام کرتے ہو, اگر تم برائی کا کام کرتے ہو, اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہو, تو یقیناً قیامت میں میرا مولا جب پکڑ فرمائے گا, ساری کائنات مل کر بھی اللہ کی پکڑ سے آپ کو چھڑا نہیں سکے. آخری بات درج کر دوں اور اسی پر گفتگو کو تمام کروں. اے میری قوم کے نوجوانوں, توجہ کے ساتھ سننا. اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا. قوم سمود قوم تھی, فرمایا گیا قوم عاد جن پر اللہ کا عذاب, اس قوم کے بچے ہوئے کچھ لوگ اللہ رب العزت نے جنہیں اپنا حفظ و امان دی. قوم سمود اس دور کتنی ترقی یافتہ قوم. آج ہم مکان بناتے ہیں اینٹوں کے ذریعے, ریتی سیمنٹ کے ذریعے, سریے کے ذریعے آج ہم عمارتیں تعمیر کرتے. قوم سمود اس دور کتنی ترقی یافتہ قوم تھی کہ وہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے اپنے مکان بنایا کرتی. ان کے پاس اس دور میں وہ ٹیکنالوجی تھی, ان کے بازوؤں میں اللہ نے وہ قوت رکھی, ان کو اللہ نے وہ ہنر عطا کیا, اللہ نے اس دور میں انہیں وہ ذہن عطا کیا. وہ زمین پر اینٹوں کو جوڑ جوڑ کر مکان نہیں بناتے, اونچے اونچے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے مکان بناتے. اسی میں روشن دان بھی ہوتا, اسی میں دروازے بھی ہوتے, اسی کے اندر جو ہے ڈرائنگ روم بھی ہوتا, اسی میں بیڈ روم بھی ہوتا. ہر آدمی اپنی حیثیت و طاقت کے مطابق پہاڑ کو کاٹ کر مکان بناتا تھا. یہاں تک کہ صرف چھوٹے چھوٹے مکانات نہیں بلکہ اونچے اونچے محلات بھی تعمیر ہوتے تھے. اللہ رب العزت نے اس قوم کی اصلاح کے لیے, ان کی ہدایت کے لیے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو بھیجا. اللہ رب العزت نے صالح علیہ السلام کو بھیجا, انہوں نے انہیں دین کی دعوت دی, اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی. کہا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑا نہ کرو, مال کم تولا نہ کرو, جھوٹ نہ بولا کرو, وعدہ خلافی نہ کیا کرو. اس طرح سے وہ ہدایت پر ہدایت کرتے رہے, دعوت پر دعوت دیتے رہے, یہاں تک کہ قوم جب صالح علیہ السلام کی دعوت سے تنگ آ گئی تو تنگ آ کر نے چیلنج کیا, اے صالح تو اپنے آپ کو اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا, ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں اللہ کی کوئی نشانی دکھا, تو ہمیں کوئی معجزہ دکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا چاہتے ہو تم بتاؤ. انہوں نے اشارہ کیا وہ جو سامنے پہاڑ نظر آتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد, اور وہ اونٹنی جو پہلے سے حاملہ اور وہ اونٹنی وہاں سے نکلے اور ہمارے سامنے بچہ جنے, ہمارے سامنے بچہ پیدا. اگر ہم نے یہ اپنی آنکھ سے سارا منظر دیکھ لیا تو ہم یقین کر لیں گے کہ واقعی اللہ کی نشانی آپ کا موجودہ, ہم آپ کی بات مانیں گے, آپ کے پیچھے چلیں گے. اللہ کے نبی نے دعا کی, عین ایسا ہی ہوا. پہاڑ پھٹا, ایک گابن اونٹنی نکلی, نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد بچہ پیدا ہوا. لیکن اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ 2 شرطیں رکھی. ایک شرط تو یہ تھی کہ اس اونٹنی اور اس کے بچے کو یوں ہی چھوڑ دینا, جہاں چاہیں جائیں, جو چاہیں کھائیں,
جس کی چاراگاہ میں گھسے، جس کے کھیت کھلیان میں گھسے، کوئی اسے مارے گا پیٹے گا نہیں۔ یہ چونکہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ اسی طرح سے ایک پانی کا کنواں تھا۔ دوسری شرط یہ تھی، ایک دن تم لوگ اس سے پانی پیو گے اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی۔ جس دن تمہاری باری ہوگی میری اونٹنی اس میں منہ نہیں ڈالے گی، اور جس دن اونٹنی کی باری ہوگی اس دن تم پانی میں ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ سب نے وعدہ کر لیا۔ فرمایا گیا کچھ دن تک تو احترام کرتے رہے، اونٹنی مزے سے چرتی تھی، اس کا یہ دودھ دوتے تھے، اطمینان سے پیتے تھے، بڑے مزے اور آرام کی زندگی تھی۔ لیکن دھیرے 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 شیطان نے دل میں وسوسہ پیدا کیا۔ جانتے ہو نتیجہ کیا ہوا؟ ان ظالموں نے ایک شخص کو تیار کیا، وقت کا بڑا بدبخت انسان تھا، اسے لوگوں نے تیار کیا اور تیار کر کے کہا تو اللہ کے نبی کے معجزے کو یعنی اس اونٹنی کو زندہ ذبح کر دے، تو اس کی گردن کو کاٹ دے۔ اب اسے اس کام پر مقرر کیا گیا۔ اس شخص نے شرارت کی، اس نے جانتے ہو کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے اونٹنی کے چاروں پیروں کو کاٹا ہے، اس کے بعد اس کی گردن کو کاٹا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی کو جب معلوم ہوا، اللہ کے نبی آئے، آپ دیدہ ہوئے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں جس چیز سے روکا تھا تم نے میری بات کو نہیں مانا، ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ لوگوں نے ہنس کر کہا ہم بہت بار سن چکے ہیں، اگر اللہ ہے تو عذاب کیوں نہیں دیتا؟ ہم پر اللہ کو کہہ کے عذاب نازل کرے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان ظالموں نے خود چیلنج کیا، اگر اللہ ہے تو کہو کہ ہم پر عذاب نازل کرے۔ صالح علیہ السلام نے کہا 3 دن انتظار کرو، بس 3 دن میں تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ جانتے ہو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کی زبان سے ان کلمات کا نکلنا تھا۔ پہلا دن گزرا، ان سب کے چہرے زرد ہو گئے۔ قوم سمود کے جتنے بھی افراد تھے سب کے چہرے زرد ہو گئے ہیں۔ دوسرا دن آیا، سب کے چہرے سرخ ہو گئے ہیں۔ تیسرا دن آیا، سب کے چہرے سیاہ ہو گئے ہیں۔ جب تیسرا دن گزرا، رات آئی ہے، اللہ کا عذاب آیا۔ ایک چیخ بلند ہوئی، ایسی چیخ تھی، ایسی چیخ تھی کہ جس کے کان سے ٹکرائی تھی ہر کسی کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اللہ اکبر! اور پھر 3 دن کے بعد جانتے ہو اللہ نے آندھی کو بھیجا، ایسی ہوا کو بھیجا کہ پہاڑ ہوا میں اون کے گولوں کی طرح اڑنے لگے، ان کے مکانات اڑنے لگے، قوم سمود کے انسان اڑنے لگے۔ فرمایا کہ 1 ہفتے تک تقریباً یہ آندھی یوں ہی بنی رہی۔ لوگ آپس میں ٹکراتے تھے، آپس میں سر ٹکراتے تھے، بھیجے پھٹتے تھے، زمین پر گر کر تڑپتے تھے، پہاڑ ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے۔ اس طرح سے پوری قوم سمود کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اس پوری قوم کو ختم کر دیا گیا۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں صالح علیہ السلام سے اللہ کے نبی کی ایک بات کو نہیں مانا قوم سمود نے۔ اللہ نے پوری قوم کے چہرے کو بدل دیا، پوری قوم کے چہرے کو سیاہ کیا، پوری قوم کو تباہ برباد کیا، پوری بستی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ ایک نبی کی بات کو، ایک حکم کو نہ مانے، ان کا انجام قرآن میں پڑھ لو۔ آج ہم اپنے نبی کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں، اپنے نبی کے کتنے دل دکھاتے ہیں، اپنے نبی کے دل ذات کتنے نافرمان بنے بیٹھے ہیں۔ اے مسلمانوں، صالح علیہ السلام یقیناً اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کا وہ مقام نہیں تھا جو مقام میرے آقا کو اللہ نے عطا فرمایا، امام الانبیاء کو اللہ نے عطا کیا۔ قوم سمود نبی کی ایک بات نہ مانے، پوری قوم کو تباہ کر دیا جائے۔ ہم آج نبی کی سینکڑوں نافرمانی کرے، پھر بھی اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، سونے کے بعد صبح اٹھاتا ہے، ہمیں روزی بھی دیتا ہے، ہمیں زندگی بھی دیتا ہے، ہمیں توبہ کی مہلت بھی دیتا ہے، ہمیں کمانے کے موقع بھی دیتا ہے، ماں باپ کو خوش کرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ اس کے باوجود ہم نہ سدھرے، ہم رجوع نہ کرے، ہم توبہ نہ کرے، ہم اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو تو یاد رکھنا اے مسلمانوں، دنیا میں رب کا وعدہ ہے، اس لیے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، لیکن قیامت کے دن، آخرت کے دن جب میرا مولا ان گناہوں کے سبب ہماری پکڑ کرے گا تو بتاؤ رب کی پکڑ سے اس وقت کائنات میں کون ہوگا جو ہمیں چھڑا سکتا ہے، ہمیں بچا سکتا ہے؟ آؤ توبہ کرو، آج اسی سال ثواب کی محفل میں اس دن کو یاد کرو۔ آپ کے مرنے کے بعد بھی محفل سجے گی، آپ کے نام کا بھی مسجد کے باہر بورڈ لگا ہوگا، آپ کے نام کا بھی مسجدوں سے اعلان ہوگا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، ظہر کے بعد جنازہ اٹھے گا، عصر کے بعد نماز ہوگی، مغرب کے بعد تدفین ہوگی۔ میں کہتا ہوں ہم اس دن
دن کو کیوں بھولے بیٹھے ہیں؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو۔ یقیناً میرا کریم ہم آج توبہ کریں گے، ہمارے دل پر لگے سارے گناہوں کے داغ دھبے وہ صاف فرما دے گا، ہمارے داغدار دامن کو وہ صاف فرما دے گا۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقہ طفیل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیانی گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے۔ ہماری محفل قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے اور بالخصوص ہمارے ساتھی امین بھائی کے مرحوم والدین کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔